ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم ایز وی ڈو دس شو لاہور میں وہی قصہ جو اپوزیشن نے شروع کیا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. ہم تو کہیں گے قصہ جب تک کہ کچھ کرتے نہیں، کیونکہ یہ شیر آیا اپوزیشن بڑے دیر سے کر رہی ہے، لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں ان کا خیال ہے کہ جی بس بالکل ہو رہا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ بھئی بس بات چیت ہو رہی ہے. لیکن یہ کہنا تو درست ہوگا کہ جتنی تیزی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس باہر آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ شاید معاملہ کچھ سیریس ہی ہے. لیکن کیا کریں گے، بار بار مل کے کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ تو معلوم ہی نہیں کسی کو نہیں معلوم کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے تو کب آ رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ نہیں معلوم کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر یہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد شکل کیا ہوگی حکومت کی، کون ہوگا کون نہیں ہوگا. تو اسی پر بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب. آپ کو معلوم ہے جو یقیناً اندر خانے کے جو حالات ہیں، جو باتیں وہ جانتے ہیں، کچھ وہ بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے. اور ان کی فضل الرحمان صاحب سے بھی گپ شپ ہے، ان کی زرداری صاحب سے بھی ہے، ان کی ہر طرف ہے ناظرین. اور تو شہباز شریف صاحب سے بھی ہے، اور شازیہ مری صاحب ہیں جو اپنی پارٹی کا میں موقف دیں گی. تو شروع کرتے ہیں حامد میر صاحب، ذرا سوئچ فرام رشین ٹور ٹو لاہور، اور اس وقت تو بلاول ہاؤس لاہور کا ذرا بتائیں وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ تو میرے سے اس طرح پوچھ رہی ہیں جس طرح میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. اب ایسی بات ہے حامد. یہ تو آپ کو شازیہ مری صاحبہ سے پوچھنا چاہیے، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح شروع کرتا ہوں کہ آپ پلیز برا نہ منائیے گا. دیکھیں، آپ کی جو انٹرو ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہے اور بڑا غم ہے کہ کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور یہ اس کا کیا ہوگا، سٹرکچر کیا ہوگا. یہ دراصل شاید اس کی وجہ یہ ہے، اور دوبارہ کہوں گا برا نہ منائیے گا. نہ مجھے دکھ تو نہیں ہے، آئی موسٹ امیوزڈ. لیکن آپ چلیں. دیکھیں، میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے دنوں لاہور گئیں، وہاں پہ آپ تقریباً سب امپورٹنٹ پاور پلیئرز کو ملی ہیں. آپ نے بہت کریدنے کی کوشش کی، کسی نے تھوڑا تھوڑا بتایا، آپ کو زیادہ نہیں بتایا. پھر آپ نے اسلام آباد میں اب میں حامد میر تو نہیں تھی کہ وہ مجھے بتا دیتے. اب حامد سب چیزیں تو آپ کو پتا ہے. اچھا، میں ذرا بتا رہا ہوں نا ناظرین کو. پھر آپ نے اسلام آباد میں بھی ایک بڑے امپورٹنٹ پاور پلیئر سے بہت نکالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ساری گفتگو کی اور بتایا کچھ نہیں. یہ صرف حامد آپ کو تو پتہ ہے مجھے تو زیادہ نکالنے کی عادت ہی نہیں ہے. کوئی بتا دے تو اچھی طرح بتا دے، نہ بتائے تو پھر اللہ مالک. چلے آگے، اسی لیے تو آپ کو بلاتی ہوں. اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، مجھے بھی زیادہ نہیں پتا چلتا. اور یہ آج کل ایک لگتا یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ان سب نے نا آپس میں کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے، ایکا کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اپنے کلوز سرکل کو بھی نہیں بتانا، اور میڈیا کو تو بالکل بھی نہیں بتانا. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس کی وہ یہ ایسا فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کی پالیٹکس ہے. اور پرائیویٹ گیدرنگز میں، آف دی ریکارڈ گپ شپ میں وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پر ہوں. پہلے آپ ہمیں ٹی وی سکرین پہ بتائیں یا ٹی وی سکرین پہ بتائیں. صحیح بات ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ جو قومی اسمبلی کا جو ہال ہے اس میں قالین اکھاڑے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو سی ڈی اے کے حوالے کیا جا رہا ہے، حالانکہ او آئی سی کا اجلاس تو ابھی بہت دور ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو ابھی انہوں نے صرف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے، نہ کوئی ڈیٹ دی ہے، نہ کوئی یہ بتایا کہ آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا. تو حکومت کا بس نہیں چل رہا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹھا کر کسی ٹرک پہ رکھ کے اس کو شمالی علاقہ جات میں لے جائے تاکہ وہاں پہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے. لیکن پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے اس نے تو اب اسلام آباد میں رہنا ہے نا. اور 1 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا دھرنا شروع ہو رہا ہے. 8 مارچ کو پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ کے جو شرکا ہیں وہ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے. تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس تو یہیں پہ رہے گی، اور اس کے سامنے صحافی بھی موجود ہوں گے، وکیل بھی موجود ہوں گے، سول سوسائٹی بھی موجود ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہوں گی، اور آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب جو ہے
وہ 8 مارچ تک مل جائے گا. اچھا ایک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ناظرین ابھی خبر آئی ہے کہ جو بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی ٹیم کی ود پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں موجود ہیں وہاں ابھی جے یو آئی کا بھی جو وفد پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان وغیرہ. تو اب کیا کریں پھر واٹس کوکنگ شازیہ مری؟ بہت شکریہ نسیم. میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب اور آپ چونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں تو آپ یقیناً اپنی جرنلسٹک ایتھکس کو فالو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ نیوز انویسٹیگیٹ ہو اور اپنے تئیں آپ ایسی چیز نہ دیں جو کہ پھر کریڈیبل جس کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھے. تو سینئر جرنلسٹ یہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. لیکن حامد میر صاحب نے یہ بھی درست فرمایا کہ ہم بھی اب آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے چوکنا ہو گئے ہیں اور ٹرین ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک کہ انہوں نے بڑی سیریس بات جو ہے وہ بہت ہی لائٹ موڈ میں کہی ہے بٹ اٹس اے ویلڈ پوائنٹ. کیونکہ دیکھیے مختلف پولیٹیکل جماعتیں ہیں اگر اکٹھا بیٹھی ہیں وہ کانفیڈنس کے کو ڈیسائیڈ کرنے میں یا پارلیمنٹ کے اندر جو لیگل اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اس حکومت کو اور اس کی پالیسیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو اس میں بعض اوقات ڈفرینسز ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, ہمارے تجربات مختلف ہیں, لیکن اس وقت ہمارا ایک ہی گول ہے. اور جس نہج پہ آج ملک کے معاشی حالات ہیں, ملک میں دیگر ایشوز ہیں, ابھی جو حالیہ جو ایک پہلے ہی کالی لیجسلیشن تھی جس کو مزید سیاہ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں اور تھریٹس کیے جا رہے ہیں, تو یہی ہوگا نا جب پارلیمنٹ سے انصاف نہیں ملے گا, لیجسلیشن اس طرح کی آئے گی تو پھر پارلیمنٹ کے باہر ہی لوگوں کو آ کر اور ان لوگوں سے سوال کرنا پڑے گا. تو میرا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب آپ نے کہا کہ نو کانفیڈنس, دیکھیں یہ درست ہے کہ اس وقت اس کی بہت ساری تفصیل سامنے نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسا ٹول ہے جو جمہوری سسٹم میں آئین میں پارلیمنٹ کی پوری ہسٹری میں اس کا ایک حقیقت ہے. اور اپوزیشن کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس ٹول کو استعمال کرے اور اگر اپنی اپوزیشن کو وہ سیریسلی اس حکومت کے خلاف استعمال کرے گی اس ٹول کے نتیجے میں تو نتائج بھی مل سکتے ہیں. یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بالکل ہونے جا رہا ہے, یہ آن دا ٹیبل ہے. لیکن اس کی اسٹریٹجی اتنی سمپل نہیں ہے کہ آپ کے پروگرام میں تاریخ بتا دی جائے یا پلان بتا دیا جائے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھیں گی, کسی نے ایک بات کرنی ہے, دوسری نے دوسری بات کرنی ہے, تو اس کا فیصلہ یقیناً مشاورت کے عمل کے بعد آپ کے سامنے جو کہہ پائے گا وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے جی. لیکن چونکہ نسیم اگین میں ایک اور بات تھوڑی سی کر دوں کہ جس طریقے سے میر صاحب نے کہا وہاں قالین اکھاڑے جا رہے ہیں, میر صاحب کو, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے اندر 8 کیمراز بھی ملے تھے. تو جب آپ ایوانوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو یقیناً کسی بھی لیجسلیٹر کو یا جمہوری پسند شخص کو دکھ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اب اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے. جی میرا خیال ہے کہ یہ تو شازیہ صاحبہ کوئی توقع نہیں رکھ رہا اور کوئی پوچھ نہیں رہا کہ کون سی ڈیٹ ہے اور کیا ڈیٹ ہے, بٹ یقینی طور پہ اگر ملک کی اپوزیشن ایک ایفرٹ کرنے چاہ رہی ہے تو پھر تو ناظرین کو یہ پتہ ہونا لازمی ہے کہ بھئی کیا چانسز ہیں کیا چانسز نہیں ہیں. یعنی کہ آپ ایٹ ون پوائنٹ اپوزیشن کا یہ خیال تھا اور بہت زوروں شوروں سے اتحادیوں سے ملاقات ہو رہی تھی, ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اتحادی شاید ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پھر ایک تو ادھر سے موڈ فرق ہوا اور پرائم منسٹر کی ٹیم کے اہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی ہم لوگوں کو لے لیں گے کابینہ میں اپنی اور اتحادیوں کو, اور تاکہ قربت ہم سے ہو بجائے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جائیں. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی,
ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی. بہت شکریہ عالیہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. عالیہ پہلے تو یہ ذرا اگر آپ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ کچھ دیر پہلے ہمیں کسی نے یہ بھیجا نوٹ, somebody a member of the parliament جو وہاں گئے تھے پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں آج, اور انہوں نے بتایا کہ جی وہاں اکھاڑ پہ چھاڑ ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی ہال میں بھی اور باقی جگہوں میں بھی, گیلریز میں, کمیٹی رومز میں, اور یہ ان کو بتایا گیا دس پرسن وٹنسڈ آل دس. تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم OIC کی سمٹ کی تیاری میں کر رہے ہیں اور اس کو 12-14 مارچ تک شاید یہ مکمل ہو سارا کام. تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ اس سے واقف نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد شاید سب آپ کو بھی شاید آیا ہو یہ سرکولر جو ہم نے اسکرین پہ دکھایا کہ جو انہوں نے کہا کہ آنریبل اسپیکر جو ہیں انہوں نے CDA کو ٹاسک دے دیا رینوویشن آف نیشنل اسمبلی ہال لابیز ایٹسٹرا. از دس کریکٹ عالیہ, آپ کو بھی ملا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میم نسیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں آئی واز ان نیشنل اسمبلی یسٹرڈے, میری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, میں وہیں پر تھی اور میں لابی میں بھی گئی ہوں اینڈ آئی ہیو سین آل دیز تھنگس دیئر. اور یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا, لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری OIC کی میٹنگ ہوئی تھی تو سیم رینوویشن ہوئی تھی. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر رائی کا پہاڑ تھوڑا سا بنا دیا جاتا ہے. اپوزیشن کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ OIC کی میٹنگ سے پہلے ایسی رینوویشن بیکاز یوز کرنا ہے نیشنل اسمبلی کا ہال فار OIC جو ہمارا نیا آ رہا ہے, جو ہم سارے وزیر خارجہ کو بلا رہے ہیں یہاں پر. تو یہ ایک مطلب بہت بڑا ایونٹ ہوگا جس طرح سے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. اٹس جسٹ رینوویشن, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے خود جا کر دیکھا, اپوزیشن کی لابی تو آلریڈی تیار ہو چکی ہے, ہماری لابی اکھڑی ہوئی تھی. وی ہیو سین دیٹ واش رومز نیچے کے کارپیٹنگز وغیرہ دے آر انڈر رینوویشن. میرا یہ خیال ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ کریں CDA کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی یہ کام کمپلیٹ کیا جائے. بٹ دا تھنگ از ویری ویری سمپل. جو میں بتانا چاہتی ہوں, یہ میرے ساتھ میری کولیگ ہیں اور یہ بڑی اچھی طرح سے پرانی, میرے خیال میں دس از the third assembly کہ شی از a legislator in that assembly, اور پوری اپوزیشن مطلب ایسے لوگ ہیں 5 دفعہ رہنے والے ہیں. ہم تو ان کے آگے طفل مکتب ہیں. they know the rules and regulation, they know the procedure, اور وہ بزنس رولز آف بزنس جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جس دن یہ عدم اعتماد پیش کریں گے with the signature of 79 members, اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی از باؤنڈ کہ وہ 3 سے 7 دنوں کے اندر عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرائیں گے. تو یہ تو انہوں نے لے کر آئی ہے. ابھی ایک اور شو کے اندر کچھ لیڈران ان کے بیٹھے ہوئے تھے اینڈ دے آر سیئنگ کہ اٹس اے کانفیڈینشیل میٹر. دے آر سیئنگ کہ جی ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مطلب یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ لے کر آئے عدم اعتماد اسمبلی کے اندر, اجلاس کی تاریخ اناؤنس ہوگی, پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. مطلب یہ تو ایک عجیب سی سٹوری ہے. یہ اس کو ایسے بنا رہے ہیں جیسے یہ کوئی نیوکلیئر بام کا یہاں پر انہوں نے کوئی فارمولا ایجاد کرنے. میں تو ایک سادہ سی بات آپ کو بتاؤں گی, بات صرف اتنی ہے, دھرنوں سے بات شروع ہوئی, عدم اعتماد سے بات شروع ہوئی, اب وہ کھانے, چنا چاٹ, فروٹ چاٹ, آلو چاٹ, آپس میں ایک دوسرے کے ڈنر ایکسچینج کرنا, یہ سٹوری ہے. ناؤ وی آر ٹائرڈ آف آل دس اسٹف. مطلب 15 دن ہو گئے عدم اعتماد جو کرنا ہے کرے. پھر ہم ایک دن سنتے ہیں جی مولانا صاحب سے زرداری صاحب مل رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, اگلے دن ہم سنتے ہیں شہباز شریف کھانے پر جا رہے ہیں. تو اگر یہ کٹی پارٹیز ہی ہونی ہے, یہ تو دس از ناٹ سمتھنگ ریئلی سیریس فار اس اینڈ وی آر ناٹ ایون کنسیڈرنگ اٹ سیریس. ہمیں جس ایک چیز پر افسوس ہوا تھا, اور وہ مجھے افسوس اس بات پر ہوا تھا when I heard this news کہ یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرز وزٹ ٹو رشیا. میرا یہ خیال ہے کہ بغض عمران سے نکلے. think about Pakistan, think something really big. یہ پاکستان کا میٹر ہے. پاکستان کی اسٹیٹ اس وقت ایک وزٹ پر جا رہی ہے ٹو دا ادر اسٹیٹ. میں تو صرف اتنا کہوں گی پرائم منسٹر صاحب کو دشمن بھی بہت کم دست ملے, بٹ ہم وی آر ریڈی فار اٹ. ہم مقابلہ کریں گے جس طرح سے ہم 3.5 سال کے ان کے ہر ٹیکٹک کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہر ٹیکٹک کے اندر
آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کنٹینیوسلی وی آر ڈیفیٹنگ دیم. تو یہ میدان سامنے لے کر آئیں اور یہ وی آر باؤنڈ ٹو ان کی عدم اعتماد کو ہم اس کو باؤنڈ ہیں ایز پر رولز آف ریگولیشن. گاٹ یور پوائنٹ جی عالیہ. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا بڑا کلیئرلی. یہ تو بڑے مزے کی بات آپ نے کہہ دی. کڈی پارٹی میں والے سب اپوزیشن والے تو بہت خوش ہوں گے, ان کی پارٹی کا نام آپ نے کڈی پارٹی کر دیا ہے, ان کو آپ نے کڈیز بنا دیے پھر سے ایٹ دس ایج. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر سنتے ہیں کہ حامد میر صاحب اور شازیہ مری صاحبہ کیا کہتی ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. لاہور میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, میٹنگز وغیرہ, اس سلسلے میں بھی پھر سے ہم کہتے ہیں ون آف دا موسٹ ویل انفارمڈ رسپانسبل جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ حامد میر جو ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں. حامد یہ بتائیے گا کہ تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ حکومت از آل پریپیئرڈ, اور یہ جو چھپ چھپا کے سپوزڈلی کر رہی ہے اپوزیشن, اصل میں ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں. یہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر نہیں ہے, بلکہ حکومت کے کچھ منسٹرز نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے تو اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو سینٹ کے اجلاسوں میں جو ہوتا رہا ہے, چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی تو اپوزیشن کے بندے ٹوٹ گئے تھے. پھر جو لاسٹ سینٹ کا سیشن تھا جس میں وہ ایک اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا منظور نہیں ہوگا, تو اس دن اپوزیشن کے بہت سے اہم لوگ نہیں تھے جی. لیکن یہ جو صورتحال ہے تحریک عدم اعتماد والی, اس میں آپ بھی بہت سی اپوزیشن کے اہم لوگوں کو ملی ہیں, ہم بھی ان سے قریدتے رہتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں جو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہے مسلم لیگ نون کا اور مولانا فضل الرحمان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مسلم لیگ کاف کی اور ایم کیو ایم کی اور کچھ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا نمبر پورا ہو چکا ہے. وہ نمبر اس طرح پورا ہو گیا کہ جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں انہوں نے ان سے یہ کمٹمنٹ لے لیا کہ آپ اگلے الیکشن میں ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ دیں گے اور ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اس کے خلاف ووٹ دے دیں گے. تو ان لوگوں کو کا نمبر پورا ہو گیا. یہ کہتے ہیں ہمیں کاف لیگ کی اور ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آصف زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ کاف لیگ کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو اسی لیے یہ جو آج کی میٹنگ ہے, دراصل اس میٹنگ کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور مولانا فضل الرحمان کو اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پہلے ہم ایک آن بورڈ کر لیں, اتفاق رائے قائم کر لیں کہ ہم نے کس کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ آپ برا نہ منائیں, ایک دفعہ تیسری دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں کچھ کاف لیگ کے اہم لوگوں کے ساتھ, میں بھی ان کو ملا. تو وہ لوگ جو ہے پبلکلی کچھ کہتے ہیں لیکن بند کمرے میں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں نا. تو انہوں نے آپ کے ساتھ بھی وہی بات کی, میرے ساتھ بھی وہی بات کی. خاص طور پہ جو چودھری شجاعت صاحب ہیں تو وہ تو مولانا فضل الرحمان کے انفلوئنس پہ لگ رہے ہیں مجھے. پرویز لائی صاحب اور مونس لائی صاحب پبلکلی کچھ اور بات کر رہے ہیں, اندر کی بات جو ہے وہ سب کو پتا ہے کیا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے بھی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ نے توڑ لیے اور ان کے گروپ کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ کاف لیگ کے پاس چلے گئے. تو اس سے کچھ وہ ناراض تھے کہ میں تو پہلے ہی زیر تاب ہوں تو میرے بھی لوگ ٹوٹ رہے ہیں.